بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک درود شریف ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا اور ہم سب پڑھتے ہیں، سب سنتے بھی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ جو سیغہ ہے اکثر لوگ اس سیغے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، یا اسے پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ جو آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے۔ اب دیکھیں اس میں درود اور سلام دونوں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہاں پر اس آیت میں ہمارے پاس صلاۃ اور سلام دونوں ہی لفظ کا ذکر آ گیا ہے کہ درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اب یہ جو درود شریف ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے، درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، تو ہم مکہ کے جہاں سے بھی راستے سے گزرتے تھے، تو جس پہاڑ کی طرف سے گزریں، جس طرف کے پاس سے گزریں، تو جب ہم وہاں سے گزرتے تھے تو وہ پہاڑ اور وہ درخت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو درخت اور پیڑ اور پہاڑ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں اور امتی یہ درود و سلام بھیجنے سے محروم رہیں، تو یہ کچھ عجیب بات نہیں۔ وہ درخت اور پہاڑ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان الفاظ، ان کلمات کے ساتھ درود و سلام بھیجیں، تو امتی ہونے کے ناطے ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم خوب درود و سلام بھیجیں اور ان الفاظ کے ساتھ درود و سلام بھیجیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ السلام علیک یا رسول اللہ، درخت اور وہاں پر جو پہاڑ تھے وہاں سے یہ آواز آتی تھی۔ اب اگر اس آیت پاک اور حدیث شریف دونوں کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا، اور حدیث میں بھی لفظ السلام موجود ہے، لہٰذا اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں صلو اور وسلمو دونوں ہی پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ درود پاک صحیح ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور زیادہ تر لوگ سلام بھیجنے کی نیت سے اس درود شریف کو پڑھتے ہیں۔ جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں تب یہ درود پاک اکثر ورد کیا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہی الفاظ کیوں، کہ یہی درود پاک کیوں، احادیث پاک میں تو کثرت سے درود و سلام کے صیغے موجود ہیں، تو ان میں سے بھی کوئی پڑھا جا سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم وہ پڑھیں جو حدیث پاک میں موجود نہیں۔ تو دیکھیں حدیث پاک والے درود شریف بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے بہت سارے درود پاک کے بارے میں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ان کی شان کے مطابق بھیجیں، ان کی جو بھی صفات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھیجیں۔ تو ہمارے پاس ایسے بہت سارے درود پاک کے صیغے ہیں، جیسے قصیدہ بردہ شریف ہے، درود تاج ہے، دلائل الخیرات شریف ہے، ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بہترین الفاظ کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کیا ہے۔ تو ہم دلائل الخیرات شریف کے بارے میں تو بات نہیں کرتے، تو جب ہم دلائل الخیرات شریف کو مانتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، وہ تو احادیث سے ثابت نہیں ہے، قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، تو پھر اس طرح کے درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اس پر کیوں بحث کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ مبارک درود پاک ہے، اس میں سلام بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، درود بھی ہے، اور اسے پڑھنا بہت ہی بہتر ہے، تو آپ پڑھیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور یہ جو درود شریف ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر اسے کوئی شخص کثرت سے ورد کرتا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب اور محبت میسر آتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے جو وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے، تو اگر وہ اس درود پاک کے صیغے کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کو ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ، ہر فرض نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھے ادب اور احترام کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا پوری ہوگی، جو بھی حاجات ہوگی وہ حاجات پوری ہوگی۔ اور یہ تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 236 پر موجود ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس کی کوئی بھی حاجت ہو وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھے، پھر اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت پوری ہوگی، اس کا وہ کام بنے گا، اس کی وہ دعا پوری ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں یا رسول اللہ کہنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں
تو وہاں پر یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر یہ القاب موجود ہیں۔ تو اگر قرآن پاک میں یا ایھا المزمل کہہ کر نبی پاک کو پکارا گیا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ندا دینے کے الفاظ ہیں نا، کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نبی ہونے کے حوالے سے پکار رہے ہیں، رسول ہونے کے حوالے سے پکار رہے ہیں، مزمل ہونے کے حوالے سے پکار رہے ہیں، تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس میں پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ پڑھیں اور آرام سے پڑھیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ درود پاک کا صیغہ بالکل صحیح ہے اور اس کی بہت برکت اور فضیلت ہے، اور اسے پڑھنے سے بہت اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہاری آواز مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ سلامت موجود ہیں، اور تم جہاں کہیں بھی درود و سلام پڑھو گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس درود و سلام کو سنیں گے، سماعت فرمائیں گے۔ تو جب جس سیغے کو ہم ورد کرتے ہیں، جس طریقے سے ورد کرتے ہیں، جتنا ورد کرتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ ان کا امتی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں سے بھی درود پڑتا ہے، جو بھی سیغہ ورد کرتا ہے، اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قوت سماعت دی ہے کہ وہ اپنے تمام امتیوں کا درود پاک سماعت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کا اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب آپ سلام بھیجتے ہیں تو اس سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں، جب آپ درود بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ایک پیارا صیغہ ہے، محبت بھرا صیغہ ہے، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا کوئی غلط نہیں ہے۔ اس درود پاک کے صیغوں کو پڑھا کریں، کیونکہ اس میں سلام بھی ہے، محبت سے پڑھیں۔ اور خاص کر کہا جاتا ہے کہ کوئی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتا ہو، جب روزہ رسول پر حاضری ہو تو 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر ادب سے سر جھکا کے اس درود پاک کے صیغے کا ورد کیا کرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، اور زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور جنہیں زیارت کا شوق ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ رسول کا تصور کر کے اس درود پاک کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں زیارت نصیب ہوگی، دل سے تمام میل مٹ جائیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص کرم نوازی، قربت، محبت میسر آئے گی، دل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور اللہ کی خاص کرم نوازی ہوگی۔ تو یہ پیارا درود پاک کا صیغہ ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اسے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ایک امتی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سلام کا جواب عنایت فرمائیں۔ اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ تو خوب ورد کیجئے درود پاک کا، درود پاک کے ساتھ ساتھ سلام کا بھی ورد کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام دونوں پہنچیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔